یہ بہت سارے سوال ہیں. پھر علیمہ خانم صاحبہ بھی اپنی پارٹی سے بہت سارے سوال کر رہی ہیں. تو یہ بہت سارے ایشو ہیں جن پر ہم بات کرنا چاہیں گے. شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ان سے رابطہ کر لیتے ہیں. شوکت صاحب ذرا بتائیے گا، پارٹی کے اندر اختلافات در اختلافات سامنے آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ کیا واقعتاً گنڈاپور صاحب کی سیکورٹی واپس لی ہے کے پی گورنمنٹ نے؟ اس طرح آئی ڈونٹ نو، کیونکہ یہ بات پتہ نہیں کہاں سے پہلے لی ہے. وزیر اعلیٰ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی اس کو ڈینائی کیا ہے کہ کوئی سیکورٹی واپس نہیں لی گئی. اور مجھے نہیں پتا کہ الیمین گنڈاپور صاحب جو بات کیے وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں سیکورٹی لے لی گئی ہے، جبکہ سی ایم ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ کوئی سیکورٹی واپس نہیں لی گئی، جبکہ آئی جی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ کوئی سیکورٹی واپس نہیں لی گئی. آئی ڈونٹ نو، میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کر سکتا. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہ ساری چیزیں جو وفاقی حکومت کے حربے ہیں نا کہ اس پارٹی کو درار ڈالو، اس پارٹی کو یہ بیان تقسیم گنڈاپور کرو. صاحب کا ہے، یہ وفاق کی طرف سے بیان نہیں آیا سیکورٹی واپس لینے والا، یہ تو گنڈاپور صاحب خود کہہ رہے ہیں. نہیں، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بات پہلے سن لیں. یہ چونکہ اس وقت خان صاحب کی صحت کا بہت بڑا ایشو ہے، اور اس پہ ان کی فیملی علیمہ خان صاحبہ ان کے آپ نے دیکھا وہ بھی کافی غصے میں نظر آئی آج، اس لیے کہ ان کو فکر ہے اپنے بھائی کی اور ورکر کو فکر ہے اپنے لیڈر کی. تو جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں اس پہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ملاقات نہیں کرانے دے رہی، مالجین کو نہیں چھوڑ رہی، اس سے چیزیں خراب ہوتی جا رہی. ایک طرف ہمارے صوبے میں ایک دہشت گردی کی لہر بہت تیز سے ابھر رہی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ملک کے اپنے حالات کیا ہیں کہ معاشی بحران ہے اور وہ شدید تر ہوتا جا رہا ہے. اچھا حالات کے اندر جو شوکت صاحب، if you allow me to put a question، شفیع جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ سہیل آفریدی کی ذمہ داری ہے، اب رہائی فورس ہر صورت بنے گی، جبکہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مشاورت جاری ہے، رہائی فورس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. لیکن آپ یہ بھی بتا دیں کہ رہائی فورس کی آپ مخالفت کرتی ہیں، آپ حق میں ہیں رہائی فورس کے؟ عمران خان کی رہائی کے لیے جو بھی حکمت عملی بنے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن یہ ہے نا کہ اگر ہم کہیں کہ جی پارٹی جو ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے اور ہم کہیں کہ نہیں بنائے، تو میرے خیال سے یہ بھی تھوڑی سی زیادتی ہوگی. میری تو خواہش ہے کہ پارٹی متحد رہ کر ہی ہم جو گول حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. ادروائز اگر ہم ہر ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا بیٹھا تو مشکلات آئیں گی. سہیل آفریدی صاحب نے جو تجویز دی ہے فورس بنانے کی، ان کا مقصد یہ ہے، اس کا آپ کوئی بھی نام دے دیں، ضروری نہیں ہے کہ فورس تحریک نام دے دیں، کوئی اور نام دے دیں، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف عمران خان کی رہائی کے لیے کام کرے. تو اس پہ تو ہم سب ان کی تو جنگ قانونی جنگ ہے نا، یا پھر آپ لوگوں نے سیاسی طور پہ معاملات آگے بڑھانے، یہ فورس کا رول ہے کیا شوکت یوسف زئی صاحب؟ دیکھیں یہ فورس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ڈنڈا بردار فورس ہو یا اس طرح کی چیزیں، ایسی نہیں ہے. فورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکیں. آپ ابھی دیکھیں نا کچھ مشکلات تو آ رہی ہے نا سہیل آفریدی صاحب کو، ظاہر ہے پارٹی ایک پیج پر ہوتی ہے، وہ دوسرے پیج پر ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ مشکلات ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان کے ذمہ یہ لگائی ہے اسٹریٹ موومنٹ. شوکت یوسف زئی صاحب، مجھے پارٹی کے اندر کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے آپ لوگ کافی عرصے سے اس بات کو ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ آپ رہائی چاہتے ہیں اپنے بانی کی، لیکن اس وقت ان کی جو صحت والا ایشو ہے اس پہ ان کی بہنیں جس طرح بات بھی کر رہی ہیں، یہاں پر پارٹی جو ہے ہمیں کچھ ان کی ہمیں ڈیسیجن نظر نہیں آتی کہ وہ کیا ڈیمانڈ رکھ رہی ہے، وہ کیا چاہتی ہے. اس پہ بڑا فوکس ہے جو کہ آپ کی پرائیورٹی اس وقت سیکنڈ ہونی چاہیے، ان کی صحت پہلی ہونی چاہیے. تو یہاں پر پارٹی میں کلیریفیکیشن کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے. آج بھی آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے آگے دھرنا تھا، میں خود اس میں موجود تھا. اسی طرح ہائی کورٹ میں یہ ایشو اٹھایا گیا، اور سپریم کورٹ کے آگے تو یہ ایشو ہی ہے کہ جی خان صاحب کو ہر صورت میں رسائی دی جائے، ان کے مالجین کو، ان کی فیملیز کو، ان کی بہنوں کو. یہ تو حکومت کو چھپا رہی ہے نا، اس سے تو اندازے اسی سے تشویش بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ آئی تھنک کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اپنے لیے خود کھڈا کھود رہی ہے کہ اس وقت حالات کیا ہے ملک کے. معیشت نہیں چل رہی ہے، نہ ملک چل رہا ہے. بھیا جام ہے بالکل اس وقت معیشت کا، اور آپ کی جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں رہی. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو تجارتی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے کارخانے بند ہوتے جا رہے ہیں، ایکسپورٹ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے.
تو آپ کے پاس تو کوئی آپشن بھی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے سوائے اس کے کہ آپ قرضے لیں. کیونکہ علیمہ خانم صاحبہ پارٹی رہنماؤں کو کھری کھری سنا رہی ہیں، کہتی ہیں جی کہ پارٹی علاج کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے، تو ان کی بہنیں آپ لوگوں کی جو ایفرٹ ہے اس سے سیٹسفائی نہیں ہے. دیکھیں ظاہر ہے وہ بہنیں ہیں، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سیٹسفائیڈ رہیں گی. بہنیں ہیں ان کے وہ تو چاہتی ہوں گی کہ جی آج ہی رہا ہو جائے، لیکن سیاسی پارٹی ہے، وہ ظاہر ہے انہوں نے جو اپنے حکمت عملی بنائی ہوگی اسی پہ چل رہی ہے. لیکن ہماری بھی خواہش ہے کہ تھوڑا سا اس میں تیزی لانی چاہیے پارٹی کی لیڈرشپ کو، اور جو پارٹی ہے اس کے اندر جو چھوٹے موٹے اختلافات دکھائی دے رہے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے. ایک پلیٹ فارم پہ ایک اس فورم پہ آنا چاہیے ہم سب کو، اور ایک ہی مقصد ہے کہ فارم پر آنا چاہیے. علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ پارٹی تو ایسے ریلیکس ہے جیسے بانی کا علاج ہو گیا ہے. دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ پارٹی ہماری اجازت کے بغیر، مطلب بہنوں کی اجازت کے بغیر بانی کی صحت پر کوئی بیان یا فیصلہ نہ دے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بہنوں کی مشاورت کے بغیر پارٹی کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں دے گی بانی کی صحت کے اوپر، یا کوئی بیان نہیں دے گی؟ دیکھیں یہ جو قیدی ہوتے ہیں نا، چاہے کوئی بھی ہو، جب ان کا ایشو آتا ہے صحت کے حوالے سے تو ان کی فیملی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کہاں علاج ہونا ہے، کس سے علاج ہونا ہے اور کیسا علاج ہونا ہے. اب مسئلہ یہ کہ ان جو بات کر رہی ہیں بالکل درست کر رہی ہے نا. وہ تو دیکھیں ان کی فیملی میں تو ڈاکٹر بھی ہے نا، وہ کہہ رہے ہمیں رسائی دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. اور ظاہر ہے جو دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ شاید بہنیں یہ تصور کر رہی ہیں کہ پارٹی اس طرح رول ادا نہیں کر رہی. حالانکہ پارٹی کر رہی ہے، لگی ہوئی ہے. آج بھی سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے بیرسٹر گور اور شاہد خٹک اور مینا خان ملنے گئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ جی ہمارے کیسز لگنے چاہیے. اس طرح ہائی کورٹ میں بھی آج گئے، لیکن ہائی کورٹ کا جو رویہ تھا آج ہمارے چیف منسٹر کے ساتھ وہ اس پہ تھوڑا سا ہمیں وہ ہے تشویش ہے کہ اس طرح کے رویہ نہیں. عدالتیں ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد ہے، اور ججز جو ہے وہ ہر پریشر سے، تو ان کو جو رویہ انہوں نے اپنایا آج چیف منسٹر کے ساتھ وہ میرے خیال سے اتنا اچھا نہیں تھا. 4.5 کروڑ عوام کے نمائندہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. شوکت یوسف علی صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.